السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ In the land of divine love, create a new horizon, create a new dawn and a new era۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر۔ مرکزی دارالعلوم حنفیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وزٹ کیا سنڈے کو، جو پروگرام ہوا تھا سیرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا، اسے مجھے ہوسٹ کرنے کا، ماڈریٹ کرنے کا، نظامت کرنے کا موقع ملا۔ اور آپ کی جو کارکردگیاں ہیں، خاص طور پر یہاں جو معلمات ہیں، عالمات ہیں، فاضلات ہیں اور اساتذات ہیں، مرشدات ہیں، میں انہیں کہوں گا مرشدات، جو گائیڈز ہیں، ان سب کا جو رول ہے وہ بہت ہی انتہائی اہم رول ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آخری زمانہ ہوگا اس میں دین کی قیادت اور دین کی رہنمائی اور دین کی سربلندی خواتین اسلام کے ذریعے ہوگی۔ مرد حضرات سے بھی زیادہ خواتین کو یہ ذمہ داری دے دی جائے گی کہ وہ اللہ کے دین کو بچائیں۔ تو اللہ کا جو دین ہے، دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، آج فتنوں کے گھیراؤ میں ہے۔ ہر چہار جانب سے سارے فتنے اس دین کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ ایک سازش ہے فقط دین مروت کے خلاف، اور اتنی سازشیں چل رہی ہیں، اس کے باوجود یہ دین بچا ہوا ہے۔ اور اب اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری آپ لوگوں کے کندھے پہ ہے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان۔ اور روش دہر کا ہر نقشہ پکارے گا مجھے، روش دہر کا ہر نقشہ پکارے گا مجھے، یہ نہ سمجھو کہ یہیں تک میرا آفانہ ہے۔ آپ کی جو لمٹ، آپ کے کام کرنے کا جو محاذ اور جو دائرہ ہے، دائرہ کار ہے، وہ صرف مدرسے تک نہیں ہے، اور نہ صرف گھر تک ہے، بلکہ آپ کو پوری انسانیت کی خدمت کرنی ہے، پورے سماج کی تعمیر و تشکیل کرنی ہے، امت کی حفاظت کرنی ہے۔ بچے ہمارے ماؤں کی گود میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کی ذہنی، علمی، دینی تربیت بھی ماں کے گود میں ہی ہوتی ہے، اور پوری نسل انسانی کی بقا اور تحفظ بھی آپ کے ذریعے ہی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری بہت ہی عظیم ہے۔ اللہ نے آپ سب کو چنا ہے کسی عظیم نصب العین کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرتے رہو ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک۔ سب سے پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہے۔ کہ مرکزی دارالعلوم حنفیہ کی جو عالمات ہیں، فاضلات ہیں، وہ گھر گھر جا کر کے ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کر رہی ہیں، دین کی دعوت دے رہی ہیں۔ صرف ادارے میں ہی نہیں، بلکہ جہاں بھی ہو سکتا ہے درسگاہیں منعقد ہو رہی ہیں۔ اور یہی اسلام کا پیغام ہے کہ مشرق سے ہو بیزار، نہ مغرب سے حذر کر۔ اسلام کا پیغام ہے ہر شب کو سحر کر۔ دارالعلوم فاطمۃ الزہرا للبنات، جو اہل سنت و جماعت کا ایک عظیم ادارہ نسواں ہے، یہ تربیت خواتین، تربیت نسواں، تعلیم نسواں اور ترقی نسواں، ان سب کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، مجھے بے حد حیرت ہوئی کہ صرف 2 سال کی مختصر سی مدت میں اس دارالعلوم نے ایک شاندار کارنامہ انجام دیا ہے، جو یقین مانیے یہ ممکن نہیں ہوتا ہے اتنی جلدی۔ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے تائید غیبی شامل ہے، اور آپ کے سرپرست حضرات کی، آپ کے اراکین و
اساتذہ حضرات اور اراکین سب کی بڑی محنت شامل ہے. تو اگر اس محنت میں جس میں انہوں نے اپنا خون جگر شامل کیا ہے آپ نے بھی ساتھ نہیں دیا تو بہت بڑا ظلم ہوگا. اس لیے آپ شروع سے ہی یہ جذبہ بنا کے چلیں کہ یہ تحریک ہے, صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ پوری تحریک ہے. اس تحریک کو آپ کو آگے لے کے جانا ہے. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. کسی کو مفسرہ بننا ہوگا, کسی کو محدثہ بننا ہوگا, کسی کو معلمہ بننا ہوگا. اسلام کو سب کی ضرورت ہے. قلم کے ذریعے سچ کی آواز اٹھانا, یہ سب سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا آج انٹرنیٹ کے دور میں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمدللہ, شکر اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ادارہ دن بدن ترقی کی طرف جا رہا ہے. میں ایک ادنا خادم ہوں اس ادارے کا. میں نہیں کہوں گا کہ میں سربراہ ہوں, میں بڑا ہوں, میں کیونکہ میری حیثیت نہیں کہ میں شیخ کے سامنے بات کر سکتا ہوں. ایک کمزور, ایک حقیر آدمی ہوں. میں تو آپ کا بھی خادم ہوں. جزاک اللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میں اس قابل ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی اس کرسی پہ بٹھا کہ شیخ کے سامنے مجھے بات کرنے کا موقع ملتا ہے, ورنہ تو میں اس قابل. الحمدللہ, ہم شکر گزار ہیں کہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحب غلام رسول دہلوی صاحب نے ہماری جو دعوت قبول کی اور وہاں سے تشریف لائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دارالعلوم مرکزی حنفیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قیام سے اور آج کے پروگرام کے اس انعقاد سے اراکین ادارہ کے جو بھی دلی قلبی اغراض و مقاصد وابستہ ہیں اپنے حبیب پاک صاحب لولاق احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے صدقے طفیل میں اور آپ کی لخت جگر نور نظر بطول زہرائے بطول فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نور کے صدقے میں اور اہل بیت اطہار بالخصوص حسنین کریمین سیدہ جنت اور سید شباب الجنت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے طفیل میں اور تمام ازواج مطہرات بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اور تمام حضرت جویریہ, حضرت ام المومنین حفصہ, ام المومنین ام سلمہ, تمام ازواج مطہرات کا خاص فضل عطا فرما ان طالبات کو جنہوں نے دین کے لیے اپنا گھر چھوڑا, اپنی فیملی چھوڑا, اپنے اقارب کو چھوڑا اور دین کے لیے اس ادارے کو اختیار کیا. ان طالبات کو یا الہ العالمین اپنے دین کی خدمت کے لیے خاص طور پہ چن لے, انہیں علم و عمل فضل و تقویٰ سے نواز دے, ان کو اپنی خاص نعمتوں سے نواز, علم لدنی سے نواز, علم وہبی سے نواز, علم کسبی سے نواز, فضل و عطا جود و سخا عطا فرما. ان بچیوں کے دلوں میں اپنے عشق کی شمع روشن کر دے. یا الہ العالمین ان بچیوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی قندیل روشن کر دے. ان بچیوں کے جگر میں جذبہ حسینی عطا فرما دے. ان طالبات کو فاطمۃ الزہرا کا نمونہ بنا دے. ان طالبات کو زینب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص برکتیں عطا فرما. ان طالبات کو
حضرت رابعہ بصریہ کا درد عشق الہی عطا فرما دے. ان طالبات کو سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کی زندگی کی خوشاچی بنا دے. ان طالبات کے ذریعے اسلام کی تعلیمات کو دنیا بھر میں پہنچا. بالخصوص کشمیر میں دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے اور اہل سنت و جماعت کی بقا کے لیے ان طالبات کو چن لے مولا. اے مولا ان طالبات کے جذبات کو، ان طالبات کے خیالات کو بالکل پاک صاف منور فرما دے. یا الہ العالمین ان کے اندر ہر قسم کی اخلاقی سماجی غلاظتوں کو دور کر دے. اپنے فاطمہ کا صدقہ جس طرح تو نے فاطمہ کو طاہر و مطہر پیدا کیا، اسی طرح سے ان کے دلوں کو، ان کے ایمان کو، ان کے جذبات کو، ان کے اخلاق کو مطہر، مزکہ، مصفہ فرما دے. یا الہ العالمین ان بچیوں کے گھر میں جو بھی مشکلات ہیں سب کا دفیہ فرما دے. ان کے والدین کو جو بھی پریشانیاں ہیں سب کو ختم کر دے. ان کے والدین کو اور مضبوط بنا. ان کے والدین کو اور جزائے خیر عطا فرما. ان کے گھروں میں فقر و فاقہ ہے، کہیں محتاجی ہے، کہیں کمزوری ہے، کہیں بیماری ہے، کہیں سب کو ختم کر دے. ان کو ذہنی طور پہ بالکل دین کے لیے یکسو بنا دے. ان کو ہر طرح کی ٹینشن سے آزاد کر دے. اپنے دین کے لیے بالکل خود مختار کر دے. اور صاحب اراکین دارالعلوم کو اور بالخصوص ہمارے سرپرست اعلیٰ مولانا معراج الدین صاحب کو صحت کاملہ زندگی سے نواز. ان کی زندگی میں تمام مشکلات کو دور فرما دے. ان سے دین کا کام اور دین کا قلعہ خوب تیار کر. ان کے ذریعے اپنے دین کے اس قلعے کو ایک بہت بڑا مرکزی ادارہ بنا دے. مالی وسائل سے نواز. ہر طرح کی عددی، مالی، تعلیمی، علمی، روحانی قوتوں سے نواز. طالبات کو بھی یا الہ العالمین دین دگنی راچونی ترقیاں عطا فرما. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقون، خذ یدنا سہل لنا اثقالنا، فسہل یا الہی کل صعب بحرمتی سید الابرار سہل، فسہل یا الہی کل صعب بحرمتی سید الابرار سہل. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد.